بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق چودھری، آپ کا میزبان طارق چودھری چینل پہ۔ السلام علیکم۔ آج ہمیں بات کرنا ہے وکلاء کی بدلتی ہوئی آراء کے حوالے سے، جو سپریم کورٹ نے محترم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے حوالے سے صدارتی ریفرنس پہ اپنا فیصلہ دیا۔ فیصلے کے فوراً بعد کا منظر اگر بیان کریں تو وکلاء کی مسرت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے چہروں پر خوشیاں پھوٹ پھوٹ کر بکھر رہی تھیں، مٹھائیاں کھلائی جا رہی تھیں، مبارکبادوں کا ایسا شور تھا کہ تھمنے میں نہ آ رہا تھا، اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو انتہائی تاریخی فیصلہ کہا جا رہا تھا، اور کہا جا رہا تھا کہ اب کبھی بھی پاکستان میں ایگزیکٹو آزاد عدلیہ کو متاثر نہیں کر پائے گی۔ منیر ملک، علی ظفر، امان اللہ کنزائی، حامد خان، کلب حسن، عابد ساکی اور دیگر وکلاء، سب کے چہرے خوشی سے تمتماتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ہر کوئی پرجوش انداز میں اظہار خیال کر رہا تھا، اور قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کے استرداد اور قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اظہار وجوہ کے نوٹس کے اخراج کو سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ اور آئین کی بالادستی کے لیے اٹھایا جانے والا ایک انتہائی اہم قدم قرار دیا جا رہا تھا۔ اسے کسی کی جیت قرار دیا جا رہا تھا، اور خاص طور پر حکومت کی انتہائی بری شکست قرار دیا جا رہا تھا، اور کہا جا رہا تھا کہ فروغ نسیم اور سرکاری وکلاء اپنا کیس بری طرح سے ہار گئے ہیں، اور حکومت نے صدر کی طرف سے بھیجے گئے اس ریفرنس کو اٹھا کر دے مارا ہے۔ کہا جا رہا تھا کہ اس فیصلے نے کوئی ابہام باقی نہیں چھوڑا اور صدارتی ریفرنس کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ یہ سب مناظر ہیں اس وقت کے جب سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کا فیصلہ سنانا شروع کیا تھا، اور پھر اس پہ تبصرے شروع ہو گئے تھے اس طرح کے۔ حکومتی وکیل فروغ نسیم اور دیگر وکلاء کا یہ خیال تھا کہ یہ فیصلہ کسی کی ہار اور کسی کی جیت نہیں ہے، اور اگر ضروری ہار جیت کے حوالے سے ہی بات کرنا ہے تو پھر یہ کہنے دیں کہ یہ ہماری جیت ہے۔ احتساب سب کا ہونا چاہیے، کوئی بھی احتساب سے ماورا اور بالاتر نہیں ہے، یہ ہمارا موقف تھا۔ سپریم کورٹ کی طرف سے معاملہ FBR کو بیچنے کی تجویز آئی تھی، تو ہم نے فوراً اس پر رضامندی کا اظہار کیا تھا، اور اس طرح سے سارا معاملہ FBR کی طرف ریفر کیا جانا ہماری جیت ہے، ہماری فتح ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے جب شہزاد اکبر کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کی فیصلے کے حوالے سے، تو انہوں نے انتہائی اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایک انتہائی احسن فیصلہ قرار دیا۔ اپوزیشن جماعتیں نون لیگ، پیپلز پارٹی، BNP، ANP، جماعت اسلامی، JUI اور قومی وطن پارٹی صدر پاکستان اور وزیر اعظم عمران خان کے استعفوں کی مانگ کر رہے تھے کہ انہوں نے اس غیر آئینی، غیر قانونی، جھوٹے اور بد نیتی پر مبنی ریفرنس کو فاضل جج کے خلاف
سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا۔ اپوزیشن کی طرف سے ایسٹ ریکوری یونٹ کی بھی شدید اور بھرپور مذمت کی جا رہی تھی اور اسے بند کرنے کے مطالبات زوروں پر تھے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو پڑھنے کے بعد جو چیز ظاہر ہوئی اس کے مطابق فاضل جج کی اہلیہ اور ان کے بیٹوں کی جائیداد کا معاملہ تفتیش کے لیے FBR کو ریفر کر دیا گیا ہے۔ FBR اپنی رپورٹ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوائے گی اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل اگر سمجھے گی تو اس پر کارروائی کرے گی۔ یہ وہ پوائنٹ ہیں جو حکومتی حلقوں کے نزدیک اطمینان بخش پہلو لیے ہوئے ہیں۔ اسی پہلو پر بات کرتے ہوئے اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ عدالت نے اس معاملے کو ایک اور رستے سے دوبارہ سے سپریم جوڈیشل کونسل بھیجنے کا امکان پیدا کر دیا۔ اب جب اس فیصلے پہ منائی جانے والی خوشیاں اور کھائی جانے والی مٹھائیاں ان چیزوں کو کچھ دیر گزر گئی اور پھر فیصلے کو غور سے پڑھنا شروع کیا ہمارے دوستوں نے، تو پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہماری خوشیاں بالکل عارضی تھیں، کیونکہ ہم نے فیصلے کو پوری طرح سے پڑھا نہیں تھا اور ہم نے بالکل سنی سنائی باتوں پہ اس پہ تبصرے شروع کر دیے تھے اور خوشیاں منانا اور مٹھائیاں کھانا شروع کر دی تھی۔ اس کی سب سے بڑی مثال سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کامران مرتضیٰ ہیں، جنہوں نے بغیر پڑھے فیصلے پر تبصرہ کرنے کے حوالے سے معافی مانگ لی ہے۔ انہوں نے ایک نجی ٹی وی چینل پر بات کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے تو میں اس بات پر معافی مانگوں گا کہ اس فیصلے کو پڑھے بغیر میں نے اور دیگر ساتھیوں نے ایک دوسرے سے سن سنا کے بہت سے تبصرے کیے تھے جو بالآخر غلط ثابت ہوئے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ بدنیتی کی بنیاد پر ریفرنس کالعدم ہو گیا ہے اور ہماری استدعا قبول کر لی گئی ہے۔ وہ بالکل درست نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے تحفظات کا تعلق صرف پیرا نمبر 9 سے نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ پیراگرافز سے ہمیں تحفظات ہیں، جن میں سے 3 پیراگرافز انتہائی ڈیمیجنگ ہیں، یعنی پیراگراف نمبر 9، 10 اور 11۔ پاکستان بار کونسل پیٹیشنر تھی۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہے۔ اب 2 صورتیں تھیں، یا تو ہماری پیٹیشن قبول ہو جاتی یا اسے ریجیکٹ کر دیا جاتا۔ قبولیت کی صورت میں معاملہ بالکل ختم ہو کر رہ جاتا، اور اگر ریجیکشن ہوتی اور تو اس طرح سے ہم دوبارہ سے پروسیڈ کرتے پورے معاملے کو۔ انہوں نے مزید کہا کہ بدنیتی کے الفاظ شاید ہماری اور دوستوں کی خواہشات تھیں۔ اب اس آرڈر میں یہ قطعی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ FBR کے پاس معاملہ ریفر کرنے سے حکومت کی طرف سے ریفرنس میں جو کمیاں اور خامیاں رہ گئی تھیں وہ دور کر لی جائیں گی، اور جب یہ پھر کونسل کے پاس آئے گا تو جو اس کے نتائج ہوں گے اسے وہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے جو ٹرائل کا کام کرتا ہے۔ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل عابد ساکی نے کہا ہے کہ پاکستان بار کونسل فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کرے گی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکلاء نے نظر ثانی کی درخواست کے لیے مشاورت شروع کر دی ہے، جو ان کے کیس کو ان کی اہلیہ اور FBR ان کے بیٹوں کے حوالے سے کیس FBR کو ریفر کیا گیا ہے، اور ہم پہلے سے ہی اس بات کی مخالفت کر رہے تھے۔
عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ قرار دیا ہے کہ ان لینڈ ریونیو کمشنر فاضل جج کی اہلیہ اور ان کے بیٹوں کو فیصلے کے 7 دن کے اندر اندر نوٹس سرو کریں گے. ان سے جائیدادوں کے ذرائع آمدن پوچھے جائیں گے. نوٹسز علیحدہ علیحدہ سے تینوں نوٹسز فاضل جج کی سرکاری رہائش گاہ کے ایڈریس پہ بھیجے جائیں گے. ان کے اہل خانہ مناسب ریکارڈ کے ہمراہ ایف بی آر کو جواب دینے کے پابند ہوں گے. ایف بی آر کو دستاویزی ریکارڈ مہیا کیا جائے گا، اور اگر یہ دستاویزی ریکارڈ بیرون ملک ہوگا تو متعلقہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ ریکارڈ مہیا کریں. انکم ٹیکس کمشنر کارروائی میں التوا نہیں دیں گے. ایف بی آر 7 دن میں نوٹسز جاری کرے گا، اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ ایف بی آر 75 دن میں اس اپنے فیصلے سے رجسٹرار کو آگاہ کرے گا، اور پھر رجسٹرار یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل کو رپورٹ کرے گا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ سپریم جوڈیشل کونسل اس حوالے سے اسے کس انداز میں لیتی ہے. تو اس طرح سے فوری طور پہ کچھ حلقوں میں جو خوشیاں منائی جا رہی تھیں وہ بہت لمحاتی ثابت ہوئیں، اور ابھی اگرچہ تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، لیکن وہ جو بالکل فوری اور عین موقع پر فیصلہ پڑھتے ہی، فیصلہ سنتے ہی کچھ لوگوں کے چہرے کھل اٹھے تھے، مٹھائیاں کھلانے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگا رہے تھے. اب جب انہوں نے رک کے، ٹھہر کے، سنجیدگی سے اس فیصلے کو پڑھا، اس پہ غور کیا، تو انہیں اب یہ اندازہ ہو گیا. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر کامران مرتضیٰ اور وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل عابد ساقی کی طرح، کہ ہماری وہ خوشیاں بالکل لمحاتی تھیں، ان کا حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اور ہم جو بدنیتی کی بات کر رہے تھے وہ ہماری صرف خواہشات اور سوچیں تھیں. فیصلے میں ان کا قطعاً کوئی ذکر نہیں تھا. اور اب لگتا یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ فیصلہ کسی کی ہار اور جیت نہیں ہے، وہ ٹھیک کہتے تھے، اور جو لوگ یہ کہتے تھے کہ اڑا کے رکھ دیا ہے، فلاں جیت گیا ہے، فلاں ہار گیا ہے، ان کے یہ سارے تبصرے حقائق پر مبنی نہیں تھے، اور وہ سارے تبصرے جلد بازی کا مظاہرہ تھے.